پھر نگاہ کی، اچھا اچھا یہ ایک جو بچا ہوا ہے آلہ قتل بھی اس کے پاس ہے، کس طرح کھڑا ہے، یہ اس نے کاروائی، ماحول اور موقع جو بتا رہا ہے ساری واردات اس کی ہے، یہ بڑا ہے، اس نے انہیں مارا ہو، اور آلہ قتل بھی اس کے پاس موجود ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اس سے پوچھ لو، یہ تو سلامت ہے نا۔ اب اس کو چھوڑنے کا بھی ایک مقصد تھا کہ ان کو سمجھایا جائے، کوئی عقل کے ناخن لوگ، اس سے پوچھو یہ کس نے کیا ہے، اسی نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہاں کر سکتا ہے، یہ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتا۔ اچھا، جو مکھی نہیں اڑا سکتا وہ تمہارے مسئلے حل کیسے کرتا ہے؟ اب شرمندہ تو ہو رہے تھے، مشرک کے پاس کہاں کوئی دلیل ہوتی ہے سوائے ہٹ درمی کے۔ فرمایا اچھا چلو اس نے نہیں کیا ہوگا، پھر اس سے پوچھتے ہیں، پوچھو اس سے، اس نے دیکھا تو ہوگا نا، اس کا کام تھا کہ یہ اس کو روکتا، اس کے سامنے اس کے پہلو میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تمہارے سب معبودوں کے، تو اس کا کام تھا نا یہ روکتا، یہ اٹا کٹا کھڑا ہے، اسے روکنا چاہیے تھا نا۔ انہوں نے کہا یہ تو ایک سوتر حرکت نہیں کر سکتا۔ جو ایک سوتر حرکت نہیں کر سکتا وہ تمہارے حالات کو کیسے سنوار سکتا ہے؟ اب پھر شرمندہ، پھر میں پھر اس سے پوچھ لو کہ اتنا کر دے کہ بتا دے کہ کس نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ فرمایا جو سن بھی نہیں سکتا، جو دیکھ بھی نہیں سکتا، جو بول بھی نہیں سکتا، وہ اللہ کا شریک کیسے کر لیا تم نے؟ قالا تعبدون ما تنحتون۔ اب ماری ضرب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دل پہ، ان کے حواس پہ، ان کے شرک پہ، جنہیں تم خود تراشتے ہو، کیا اس کی عبادت کرتے ہو؟ تمہارے ہاتھ جسے ڈیزائن کرتے ہیں وہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے؟ واللہ خلقکم، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو، سمجھنے کا مقام ہے۔ تمہارے عمل کا خالق بھی اللہ ہے، اللہ پاک نے تمہیں عمل کی طاقت دی ہے اور تم اس کو غلط اختیار کر رہے ہو۔ جبین دی ہے، جھکنا بھی سکھایا ہے، زبان دی ہے، ندا بھی سکھائی ہے، ہاتھ دیے ہیں، دعا بھی سکھائی ہے۔ یہ سب عمل کی جو صلاحیت ہے، جو طاقت ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ تمہیں بھی اس نے پیدا کیا ہے اور تمہارے عمل کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، شرک کیوں کرتے ہو؟ تم پہ بھی اسی کا حق ہے، تمہارے عمل پہ بھی اسی کا حق ہے کہ اس کی توحید پہ تم قائم رہو۔ جب کوئی جواب نہ بن پایا، قالوا ابنوا لہ بنیانا، انہوں نے کہا بناؤ کوئی مضبوط سی جگہ، زبردست جگہ بناؤ، اس میں آگ جلاؤ، ایسی آگ جو کبھی نہ جلائی گئی ہو، فالقوہ فی الجحیم، پھر دہکتی آگ کے شعلوں کی نظر ابراہیم کو باندھ کے کر دو۔ باندھ دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور باپ آگے آگے تھا، اور ڈرایا پہلے، آگ کے پاس لائے کہ توبہ کرو۔ آپ کا وہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کامیابی اسی میں ہے کہ شرک چھوڑ دو،
ایک اللہ کے وفادار ہو جاؤ، توحید پہ قائم ہو جاؤ۔ رسیوں سے بندھے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی نعرہ مستانہ تھا، تو پھر انہوں نے جوش میں آ کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دھکیل دیا۔ وہ ایسے تیز تند سرخ شعلے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جا ربہ بقلب سلیم۔ عقل یار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، دل بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ ادھر کوئی چال بازی نہیں ہے، دل کی دنیا میں کوئی کڑت پڑت نہیں ہے، سیدھا ہی کام ہے۔ جب اللہ سے لگ گیا دل تو لگ گیا۔ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہا جوان بیٹی کے ہمراہ اہل مکہ نے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے کھولتے ہوئے پانی میں انہیں غوطے دیے، اور آخری بات جو جلی ہوئی زبان سے بھی نکلی تو وہ یہ تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ صحابیات نے بھی وہ قربانیاں دی ہیں کہ چشم فلک کو ناز ہے، حضور کا دین ان کے خون کے صدقے میں آباد ہوا ہے، اس لیے اللہ پاک بھی ان کے دل پہ ناز کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً۔ یہ قلب سلیم ایک پیغمبروں کو نصیب ہوتا ہے، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ پھر حضور کے صحابہ کو نصیب ہوا ہے، جو بعد میں کسی کو اس درجے کا نصیب نہیں ہو سکتا۔ درجہ بدرجہ مل سکتا ہے، لیکن وہ والا ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ میں جھونک دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے ان کو نیچے کر دیا، ناکام بنا دیا۔ وہ کیسے؟ فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آگ سے کہا تجھے پیدا تو جلانے کے لیے کیا تھا، لیکن ہمارا دوست تیری آغوش میں آ رہا ہے، ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو سردی لگے۔ ٹھنڈی ہو جا، جس کام کے لیے پیدا کیا تھا آج کام بدل دے، الٹ ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ اس کو ٹھنڈ لگنے لگ جائے، میرا دوست ہے۔ بردوں و سلامن، بردوں و سلامن، سلامن کی یہ تشریح مفسرین نے فرمائی ہے، ٹھنڈی بھی ایسی ہو کہ مزہ آئے ابراہیم کو، ایسے نہیں کہ ان کو ٹھنڈ لگنے لگ جائے۔ لوگوں نے آگ جلتی دیکھی، ابراہیم علیہ السلام پھولوں کی پتیوں کا مزہ لے رہے تھے۔ تو سب چیزوں پہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ پاک نے یہ بھی دکھا دیا کہ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، سلامتی کے ساتھ اس آگ نار نمرود سے نکلے اور فرمایا اب میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف۔ کوچ کر گئے وہاں سے، صحراؤں میں طویل سفر کرتے ہوئے اپنے مقام پہ پہنچے جہاں کا حکم تھا۔ سیاحدین تو دو مطلب ہیں، وہ مجھے جلد راہ دکھا دے گا اور یقیناً وہ مجھے راہ دکھا دے گا۔ تو ابھی اگلی بات بھی ہے انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے، جو ابراہیم علیہ السلام سے ہی منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے انوارات ہم سب کو نصیب